ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذريته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الف لام میم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي حبيبي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. گفتگو اس حوالے سے ہو رہی ہے توفیق الہی سے کہ رب کریم نے اہل ایمان کو متقی بنانے کے لیے قرآن پاک میں عظیم نسخہ کیمیا عطا فرمایا ہے، کیونکہ تقوی بہت بڑی صحت ہے، جسمانی نہیں، روحانی، ایمانی. جس طرح کہتے ہیں نا جسم وہ شخص فلاں بہت صحت مند ہے، ایمانی حوالے سے جو بہت صحت مند ہو اسے قرآن کریم متقی کہتا ہے. قرآن پاک اسے متقی فرماتا ہے. چنانچہ رب العزت جل جلالہ و عم نوالہ نے یا ایھا الذین آمنوا کے خطاب کے ساتھ کئی ایک آیات میں تقوی کا ذکر فرمایا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کے حوالے سے، اور یہ بار بار ایمان والوں کو حکم دیا ہے. اور رمضان پاک کے روزے ان کا نتیجہ، ان سے حاصل ہونے والی برکات شاید آپ کو یاد ہی ہوگا. جنت کا ذکر نہیں ہے کہ روزے رکھو کہ تم جنت میں جاؤ. ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں، جنت میں جانے کے لیے تقوی ضروری نہیں ہے. گناہگار بھی جائیں گے جبکہ انہیں معافی مل جائے، جبکہ وہ توبہ کر لیں تو خطا کار بھی جنت میں جائیں گے. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا. مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی. تو توبہ کرنے سے خطا کاروں کو اللہ تعالیٰ
جنت عطا فرماتا ہے۔ قرآن شریف کا فیصلہ ہے۔ تقوی بہت اونچی شے ہے، تقوی اونچی شے۔ توبہ کے متعلق معاذ اللہ بات نہیں ہے، توبہ تو ایک عظیم صفت ہے، ایسی صفت ہے کہ جو کسی مقام کا بھی فرد ہستی ہو اس کے ساتھ یہ موافقت ہے اس کی۔ ولی بھی توبہ کرتے ہیں، غوث بھی توبہ کرتے ہیں، اوتاد بھی توبہ کرتے ہیں، آگے نکلو تو نبی بھی توبہ کرتے ہیں، نبی بھی توبہ کرتے ہیں، رسول بھی توبہ کرتے ہیں، بلکہ سرکار علیہ السلام نے اپنے لیے فرمایا میں بھی توبہ کرتا ہوں، کیونکہ توبہ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ گناہگار ہی کرتے ہیں، ابرار بھی کرتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ گناہگار ہی توبہ کرے، توبہ ایک صفت ہے جو اہل ایمان کو سجتی ہے، اور یہ ایک ایسا عظیم دستور العمل ہے کہ اگر خدا کرے سچی توبہ نصیب ہو جائے تو 100 سال کا کفر بھی معاف ہو جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات۔ ایمان والوں سے فرمایا اے ایمان والو، عام طور پہ دوست ترجمہ کر تو یہی کہتے ہیں اے لوگو، اے ایمان والو توبہ نصوح کرو۔ لفظ قرآن شریف کا یہ سچا ہے، لیکن بتاؤ تو صحیح کہ نصوح کہتے کسے ہیں؟ پنجابی کہندا سی نصوح والی توبہ کی تھی۔ نصوح ہے کیا؟ یہاں ایک واقعہ بھی بیان کرتے ہیں، میں وہ واقعہ آمدن بیان نہیں کرتا کیونکہ کہنے والوں نے صحیح کہا ہے، لیکن قرآن پاک نے جو توبہ نصوحہ فرمایا نا، اس کی حقیقت کو اعلیٰ حضرت بریلوی نے واضح کیا ہے۔ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کی طرف توبہ کرو نصوح۔ امام اہل سنت اس کا ترجمہ کرتے ہیں ایسی توبہ کرو کہ آئندہ کے لیے نصیحت ہو جائے۔ آ گیا مانا صاحب کے نہیں؟ نصوحا 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 کہتے جو کیا پتہ چلتا ہے؟ جب تک کنڈا نہ کھلے گھر میں داخلہ نہیں ہوتا، کنڈا گھر والا ہی کھول سکتا ہے، دوسرا نہیں کھول سکتا۔ قرآنی حقائق کو احمد رضا ہی بیان کرتا ہے۔ اس دور میں غیروں کو یہ نصیب نہیں ہے، یہ سرکار کے منگتوں کو نصیب ہے، جی آپ کے منگتوں اور غلاموں کو نصیب ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا توبۃ نصوحا، ایسی توبہ کرو کہ آئندہ کو۔ اس سے کیا معنی نکلتا ہے؟ اس سے معنی یہ نکلتا ہے کہ توبہ کی جس گناہ سے پھر وہی کر لیا، پھر توبہ کی پھر وہی کر لیا۔ توبہ تو ہے لیکن نصوح نہیں ہے، کیونکہ نصوح کا معنی یہ ہے آئندہ کو نصیحت ہو جائے۔ تو رب تعالیٰ ایمان والوں سے فرماتا ہے اے ایمان والو توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایسی توبہ کرو لیکن اللہ کی طرف، اللہ کی طرف توبہ کرو۔ اب میں پوچھتا ہوں کہ طرف جہت کو کہتے ہیں، سمت کو کہتے ہیں۔ اللہ تو سمتوں سے پاک ہے،
رب کریم جہت سے پاک ہے، وہ شرقی بھی نہیں، لا شرقیت ولا غربیہ، نہ وہ شرقی ہے نہ وہ غربی ہے، نہ شمالی ہے نہ جنوبی ہے، نہ فرشی ہے نہ عرشی ہے۔ تو پھر طرف کا کیا معنی ہوا؟ توبو الی اللہ، اللہ کی طرف توبہ کرو، اللہ کی طرف توبہ کرو۔ اگر تھوڑی سی توجہ کر کے اس سلسلے میں آپ غور کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ رب کریم نے حضور کے صدقے بہت بڑا انعام دیا ہے کہ جب اللہ کا بندہ توبہ کرے تو وہ یقین کر لے کہ میں ذات حق کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، ذات حق کی بارگاہ میں کھڑا ہوں۔ توبو الی اللہ، اللہ کے حضور توبہ کرو، ایسی توبہ کہ آئندہ کو نصیحت ہو جائے۔ عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں، اور صحابہ کرام نے سرکار سے چون چون کر روحانی موتی ہم منگتوں فقیروں کو عطا کیے ہیں۔ اور یارو 15ویں صدی آ گئی، حضور کے لانگڑی حضور کا لنگر تقسیم کر رہے ہیں، کیونکہ آپ ختم ہونے والا لنگر لے کر آئے نہیں، اس لیے کہ آپ ختم ہونے والا پیریڈ نبوت کا لے کر آئے نہیں، آپ آئے ہی آبادن آدلن لم یزل لم یزال آبادیت، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ نبی ہیں۔ ابھی آدم پاک کا وجود نہیں ہے کہ مصطفیٰ نبی ہیں، ابھی آدم علیہ السلام کا جسد اقدس رب ذوالجلال نے لما خلقت بیدی نہیں فرمایا، سرکار اس وقت بھی رسول ہیں، نبی ہیں، اپنے نور میں نبی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی جل مجدہ العظیم نے جو فرمانا توبو الی، عمر بن العاص حضور کی خدمت میں پہلے مسلمان نہیں تھے، اب قدرت نے سینہ کھول دیا، سینہ کھول دیا، حاضری ہو گئی، کہنے لگے جی میں بیعت کرتا ہوں، حضور مجھے مسلمان کریں۔ آگے ہاتھ بڑھائے، جب سرکار نے ہاتھ بڑھا تو پیچھے کھینچ لیے۔ ایسا بھی سخی کو دیکھا ہے کہ خیرات دینے لگے تو منگتا کاسا ایک گدائی پیچھے کر لے، جوتے ہی کھائے گا نا۔ خدا کے بندے، پہلی صدا لگائی ہے، جب میں خیر لے کے آیا ہوں تو پیالہ پیچھے کر لیا ہے، اگر پیچھے ہی کرنا تھا تو مانگا کیوں ہے؟ یہ سخیوں کا کام نہیں ہے، یہ میرے آقا کریم کا کام ہے۔ حضور سخی نہیں نرے، کریم ہیں، اور کریم وہ ہے جو منگتوں کو بلا بلا کے دیتا ہے، جو منگتوں کی راہ دیکھ رہا ہے۔ کیوں اپنی گلی میں وہ رضی روادار صدا ہو، کیوں اپنی گلی میں وہ روادار صدا ہو، جو بھیک لیے راہ گدا دیکھ رہا ہو۔ سبحان اللہ۔ بھول جاؤں تو ذمہ داری آپ کی ہے، مجھے آپ موڑیں گے کیونکہ کمزور ہوں، بھول جاتا ہوں۔ اب مجھے ایک اور پھول مل گیا، پہلے وہ ہو جائے۔ حضرت وابصہ ابن معبد رضی اللہ تعالی، حضرت وابصہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ حضور کی خدمت عالیہ میں آئے، مسجد نبوی شریف ہے اور
دل میں یہ بات ہے کہ میں سرکار علیہ السلام سے وہ کچھ پوچھوں گا کہ ساری نیکیاں بھی آ جائیں، سارے گناہوں سے بھی بچ جاؤں۔ گرہیں باندھ کر آتے تھے کیونکہ جانتے ہیں کہ یہ دربار وہ ہے منگتے کہ گدائی کے کاسے کا حجم چھوٹا ہے، محبوب کے دربار کا لنگر بہت بڑا۔ سچ ہی تو کہا ہے نا کہنے والوں نے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ دراصل شعر پڑھنے کی عادت ختم ہو گئی ہے، اس وقت یاد بھی نہیں، چلو یاد آ گئے تو پڑھ دیں گے، نہیں تو سپرد خدا۔ وہاب صاحب نے معبد آ گئے اور عقیدہ یہ ہے کہ آج میں پوچھ لوں کہ سرکار نیکی کیا ہے اور گناہ کیا ہے، نیکی کسے کہتے ہیں اور گناہ کسے کہتے ہیں ان پڑھ۔ اب ایک لمحے میں کتاب کیسے پڑھے گا، پوچھنے آ گئے، جانتا تو ہے کہ یہ وہ کریم ہیں، نگاہ کی ضرورت ہے، اندھوں کو بھی بینائی عطا کرتے ہیں، ڈوبوں کو کنارے لگا دیتے ہیں، جو کچھ نہیں جانتے وہ سب کچھ عطا کرتے ہیں۔ نیکی اور گناہ کا تصور تعارف کیا ہے یہ پوچھنے کے لیے آئے۔ جب قریب آ گئے نا فرمایا وابسا قریبا، قریبا، خدا کی خدائی میں ایک ہی دروازہ ایسے کریم کا ہے جو منگتے کو دیکھ کر جان لیتا ہے کیا مانگنے آیا ہے، اور اشارے کرتے آ جاؤ۔ قریب آ گئے، فرماتے میں اتنا قریب ہوا کہ حضور کے گھٹنوں کے ساتھ میں نے گھٹنے لگا دیے، اور حضور کے منگتوں کی عادت ہی یہ ہے، منگتے حضور کے گھٹنے کے ساتھ گھٹنا لگاتے ہیں۔ خدا جانتا ہے کہ گھٹنے سے گھٹنا لگا کے انہیں سرکار کیا عطا کرتے ہیں، اور یہ تو فرش میں چلنے والا ہے نا، عرش کا پڑوسی آ جائے تو وہ بھی سرکار کے سامنے دودان ہی بیٹھتا ہے، کیونکہ خدا کی خدائی میں ایک حضور کی ذات ہے کہ ساری کائنات ان کا ادب کرتی ہے۔ صاف کہہ دوں، ہضم ہو تو کہہ دیتا ہوں، اگر اس کو بیان کروں پھر مجھے سفر لمبا کرنا پڑے گا، مجبوری ہے، لیکن اب کہہ جو دیا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، نبی رحمت سید عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں غلام حاضر ہے، گھٹنے سے گھٹنا لگا کے بیٹھ کے، کہاں عرش کا پڑوسی جبریل، اور وہ بھی آیا، اسند رکبتیہ الی رکبتیہ ووضع یدیہ علی فخذیہ۔ صحیح حدیث شریف بخاری شریف کی صحیح حدیث شریف، صحیح سے مراد وہ نہیں جو غلط کے مقابلے میں ہوتی ہے، یہ اصطلاح محدثین ہے، محدثین کے حوالے سے یہ صحیح اسے کہتے ہیں جو ایک خاص معیار کی ہو اپنے راویوں کے حوالے سے۔ آ کے بیٹھ گیا، عمر فاروق فرماتے ہیں کہ دیکھتے ہیں اس کی ساجد حاجت تو پتہ چلتا ہے کہیں دور سے آیا ہے، کیونکہ ہم میں سے اسے جانتا کوئی نہیں، ہم میں اسے جانتا کوئی نہیں۔ میں پوچھتا ہوں جن کے منگتوں کو کوئی نہیں جانتا وہ کریم کیسا ہے؟ جانتے کوئی نہیں، سج دج بڑی ہے، چٹے کپڑے، چٹے کپڑے، شدید و
بیاض ثیاب و شدید و سواد شعر، چٹے کپڑے. ناراض تو نہیں ہو گئے؟ ناراض تو نہیں ہو گئے؟ یار پوچھنا پڑتا ہے اس لیے کہ آج کے ڈرائے کہ اچھا چنگا پھر اڑی داری اگلے جمعے ایسی نہیں آتے. مینو تاری پھر بھی لوڑ ہے بھائی. چٹے کپڑے، معلوم ہوتا ہے در مصطفیٰ علیہ السلام میں آنے والے منگتے جو ہیں وہ چٹے کپڑے پہن کے آتے ہیں. بھائی یہی کہنا تھا، آپ ڈر گئے اس لیے اگلا سانس اونچا اونچا رہ گیا، نیچے نیچے رکھ رہے جو ملا جی کیا کہے گا. یہی کہا ہے کہ حضور کے منگتوں کا دستور ہے کہ کپڑے چٹے ہی پہن کے آتے ہیں. اور چٹے کپڑے میں ایک فنی حکمت ہے. چٹا وہ ہوتا ہے جس پہ داغ کوئی نہ ہو، جس پہ داغ کوئی نہ ہو. تو یہ کیوں پہن کے آتے ہیں؟ بتایا جاتا ہے کہ آنے والوں آ جاؤ، جو آ جاتا ہے سارے داغ دھبے نکل جاتے ہیں. یہ مسئلہ پھر لمبا ہو جائے گا. ہم پہچانتے نہیں ہیں کیونکہ کوئی تعارف نہیں. لیکن چٹے کپڑے، بال مبارک فطرتی طور پہ کالے کالے، کالا لگا کے نہیں بنائے ہیں. اب بات میں کچھ وضاحت تو کرنی پڑتی ہے نا جی. سیلف میڈ نہیں ہے، قدرتی طور پہ سیاہ ہیں. اور یہ میں آپ سے عرض کر دوں، سب سے پہلے محاسن شریفہ میں چٹا بال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آیا. سب سے پہلے بیان کس نے کیا؟ سرکار نے، جو ابراہیم علیہ السلام سے ہزاروں سال بعد آئے اور بیان فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلے چٹا بال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے. معلوم ہوتا ہے کوئی ہزاروں سال پہلے آئے کوئی بعد آئے، یہ جانتے ہیں سب. یہ جانتے ہیں. علم اور میرے آقا، علم ہے ہی حضور کے لیے، علم ہے ہی حضور کے لیے. علم تیرے لیے نہیں ہے، تو جاہل مطلق ہے. تجھے علم جب ملے گا جب مصطفیٰ کی نگاہ کرم ہوگی. تو علم حضور کے پاس ہے کیونکہ رب کریم نے خود پڑھایا ہے. خیر عزیزان گرامی قادر، چٹے بال، ہاں سفید بال، ایک بال چٹا آیا ابراہیم علیہ السلام کے. آپ نے پہلی مرتبہ عرض کی مولا یہ کیا ہے؟ ریش مبارک ساری سیاہ، ایک چٹا بال آ گیا. حضور مولا یہ کیا ہے؟ فرمایا ہذا وقار، یہ تیری عزت ہے. نبی ہیں، رسول ہیں، اولو العزم رسول ہیں، خلیل اللہ ہیں، بانی کعبہ ہیں، موجد قربانی ہیں، منادی حج ہیں، ہزاروں نبیوں کے باپ ہیں. یہ وقار نہیں ہے؟ ہے وقار یا نہیں ہے؟ ایک چٹا بال، اللہ فرماتا ہے یہ وقار ہے. معلوم ہوتا ہے کہ رخ نبوت میں اگر چٹا بال آ جائے تو رب فرماتا ہے یہ وقار ہے. یہ بس یہی سمجھنا، اور بس زیادہ کچھ نہیں کہتا. عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے. یہ وقار ہے. اور جی مولا پھر ایک کیوں آیا؟ زدنی وقارا، میرا وقار بڑھا دے. یہ عرض کی سارے بال مبارک چٹے ہو گئے. تو وہ آ گئے سرکار کے سامنے بیٹھے اور ایٹھے بیٹھے کہ اپنے اسند رکبہ طے ہے الی رکبہ طے ہے، اپنے گھٹنے سرکار کے گھٹنے کے ساتھ لگا دیے. وضع یدیہ علی فخذیہ، اور اپنے ہاتھ حضور کے مبارک رانوں پر لگائے. اور میں سوچتا رہا یہ کیوں؟ صوفیہ فرماتے ہیں اندازہ نہیں ہے. مسئلہ بیان ہو رہا ہے کہ پیر کے بارگاہ میں آؤ تو گھٹنوں کو ہاتھ لگایا کرو.
اللہ والوں کی بارگاہ میں آؤ تو چودھری بن کے اکڑ کے نہ آیا کرو، ادب سے ہاتھ لگا، بس یہیں تک کی، زیادہ آگے نہیں جا سکتا۔ واپس آئے، سرکار کے گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے لگا دیے، فرمایا تو کہے گا یا میں ہی بتا دوں کیا پوچھنے آیا ہے؟ تو کہے گا یا میں ہی بتا دوں کہ تو کیا پوچھنے؟ عرض کی میرے آقا پھر سوال بھی آپ بتائیں، جواب بھی آپ دیں۔ اللہ اکبر۔ مانگنے والا کیوں اپنی گلی میں وہ روادار صدا ہو، جو بھیک لیے راہ گدا دیکھ رہا ہو۔ بتاؤں کہ تو کیا مانگ رہا ہے؟ عرض کی حضور عطا فرمائیں۔ فرمایا تو پوچھنے آیا ہے کہ نیکی کسے کہتے ہیں اور گناہ کسے کہتے ہیں۔ اب جو نہیں پڑھا ہوا وہ کیسے پڑھے گا؟ آپ ذرا ایسا بتا دیں کہ ان پڑھ کو بھی پتہ چل جائے نیکی کیا ہے، گناہ کیا ہے۔ فرمایا تو یہ پوچھنے کے لیے آیا؟ عرض کی حضور بالکل بجا، بالکل برحق۔ اب بتائیے کہ یہ صحابہ کرام کا عقیدہ ہو سکتا ہے کہ حضور نہیں جانتے؟ ایک دو تین، خدا کی قسم ہے صحابہ کرام کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور جانتے ہیں۔ سرکار جانتے ہیں، نہیں تو کیوں؟ یہ کیا وہ کہہ دیتا، بادشاہ کہہ دیتے حضرت جی تو انو کی پتہ ہے؟ میں بولا بھی نہیں، میں نے کہا بھی کچھ نہیں، آپ کہتے بتا دوں، آپ کو کیا علم ہے؟ لا معاذ اللہ، معاذ اللہ، اللہ مجھے معاف کرے۔ حضرت وابصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کروڑوں سلام، حضرت مجھے معاف فرمائے، میں مسئلے کی وضاحت کے لیے کہتا ہوں، ورنہ کسی صحابی کے دل میں کھٹکتا بھی نہیں ہے کہ حضور نہیں جانتے۔ ذرا آگے گزر کر یہ کہہ دوں، ان کا یہ عقیدہ کہ علم ہے ہی وہ جو مصطفیٰ جانتے ہیں۔ علم ہے ہی وہ جو میرے آقا علیہ السلام جانتے ہیں، جو حضور کے علم میں نہیں ہے وہ خدا کی کائنات میں ہے ہی نہیں۔ اشارہ کرتے ہوئے آگے نکل جاؤں تو میرا حق بنتا ہے، کائنات وجود میں ہمارا وجود مجاز ہے، کائنات وجود میں ہمارا وجود، کبھی اصطلاحی لفظ آنے تو معاف کیا کرو، میں ہر کے لفظ بول نہیں سکتا اس لیے کہ مجھے ترجمہ نہیں آتا اس کا۔ حقیقت وجود جو ہے، حقیقت وجود، وجود کی حقیقت، ہم تو مجاز ہیں، ہمیں تو کسی نے وجود دے دیا ہے، اصل وجود اس کا ہے جو اسے کسی نے نہیں بنایا، وہ خود ہے۔ اصل وجود وہ ہے، اصل وجود وہ ہے جو خود ہے، اور اسی لیے صوفیاء فرماتے، میرے مشائخ فرماتے، لا موجود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا معبود الا اللہ۔ کوئی موجود نہیں اللہ کے سوا، بس وہی ہے۔ وجود حقیقی ذات حق کا ہے، باقی ہم سب مجاز ہیں، ہم سب مجاز ہیں، حقیقی وجود ذات حق کا ہے۔ تو پاگلو، بے حیاؤ، غیروں سے کہتا ہوں بے حیاؤ، جو وجود حقیقی کو جانتا ہے، تیرا تو وجود مجازی ہے۔ وہ وجود حقیقی کا علم رکھتے ہیں، علم تعلم بأن اللہ یرا، تو جانتا نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ وہ جانتا ہے، تو جو وجود حقیقی کو جانتا، بے حیا کہیں گے، اس سے وجود مجازی کیسے چھپ سکتا ہے؟ جو خدا نہیں چھپتا تو بندہ کیسے چھپے؟
آقا علیہ السلام کے علم سے وجود حقیقی بھی نہیں چھپا. اسی لیے جو وجود حقیقی نہیں دیکھ سکتے تھے سدرا پہ روک دیے, سدرا پہ روک دیے, ڈیوٹی ختم. کہیں براق ہے, کہیں رف رف ہے, کہیں بساط اخضر ہے, جبریل امین ہیں, میکائیل ہیں, اسرافیل ہیں, اسرائیل ہیں, ملائکہ ہیں. جب سدرا آیا ختم. اب مسافر نے تو اگلا جہان دیکھا ہی نہیں, جو دیکھنے والے وہ تو رک گئے. سرکار ہی فرما دیتے ہو بندہ خدا تو رک گیا ہے, آگے تو رک گیا ہے. میں تو تیرے سامنے مکہ شریف سے تو مجھے لے کے آیا ہے, تو یہاں رک گیا ہے, آگے کیسے جاؤں, مجھے تو رستے کا علم نہیں ہے. کہا رب بتایا چاہتا ہے کہ یہ میرا کرم ہے, محبوب جہاں رہے وہ جانتا ہے میں کیا ہوں اور یہ سماعت کیا ہے, حقائق کیا جانتا ہے. سچ ہی کہا میرے مشائخ نے, جنہوں نے کہا سچ کہا ہے. ملائکہ قدسی حضرات سارے رک گئے, اپنے اپنے مقامات پہ رہ گئے, اور سدرا پہ آ کے جبریل امین بھی جواب دے گئے. اور خدا کی قسم یہ جواب عاجزی کا تھا, سرکشی کا نہیں تھا. یہ عاجزی کا تھا کہ حضور میں آگے جا نہیں سکتا, یہ سرکشی نہیں. میں تھک گیا جی, میرے کو نہیں جائیدہ جا تھی آپ لگے جاؤ, لا حول ولا قوت الا باللہ. جبریل پہ کروڑوں سلام. خدا کی قسم ہے حضور کا ادب کرنے والا اللہ کا مقرب فرشتہ ہے. معراج کی شب ہمراہ ہے سب, سدرا آیا کوئی نہ رہا. معراج کی شب ہمراہ ہے سب, سدرا آیا کوئی نہ رہا. سدرا سے بڑھے جبریل رکے, تنہا ہے جو عرش خدا پایا. اور پھر مفتی صاحب وجد میں آ گئے, بیٹھے گجرات میں ہیں, بات جبریل سے کر رہے ہیں. جبریل کی آنکھوں سے پوچھو اے چشم حقیقت, اے چشم حقیقت بھی کہ تو انہیں فرش پہ تو نے کیا دیکھا. سدرا سے بڑھے تو کیا پایا. سرکار کے مگتوں کے کمال عشق کا بھی کیا کہنا. جبریل سے کہتے جب مکہ معظمہ سے چلے تو پھر کیا تھے, اور جب سدرا سے بڑھے تو کیا پایا. اب وہ تو آگے گئے نہیں تو بیان کیا کریں گے, وہ تو آگے بڑھ نہیں سکے تو بیان کیا کریں گے. میرے استاد گرامی کے استاد اور حکیم الامت بتایا چاہتے ہیں کہ جبریل کو تو محبوب کی راہ گزر کا بھی علم نہیں ہے, مصطفیٰ کا کیا علم ہوگا. معراج کی شب ہمراہ ہے سب,
سدرا آیا کوئی نہ رہا، اور سدرا سے بڑھے تو جبریل رکے، تنہا ہے جو عرش خدا پایا۔ ایک بات مجھے اور بھی سمجھ آ گئی ہے، جبریل میرے آقا کو راستہ بتانے نہیں آئے ہیں، راستہ پوچھنے آئے ہیں، کیونکہ جو راستہ بتانے آئے وہ ساتھ جاتا ہے کہ نہیں جاتا، یا کم از کم کہتا جی یہ سیدھا راہ ہے، ایسے کہہ دیتا ہے۔ جیسے میں آڑتی صاحبان سے کہوں کہ شمال میں رہنے والوں، شمال کی دکانوں میں رہنے والوں، جنوب کی دکانوں میں رہنے والوں، مغرب کی دکانوں میں رہنے والوں، مشرق کی دکانوں میں رہنے والوں، یہ مسجد ہے، ادھر مسجد ہے۔ جیسے میں اشارہ کروں تو کہوں کہ آپ تو آڑتی ہیں نہیں، آپ کیوں ڈر گئے جی؟ یا تو خود پہنچائے یا اشارہ کر دے کہ یہ سامنے راستہ وہی جاتا ہے۔ جبریل نے اشارہ بھی نہیں کیا، آگے بھی نہیں بڑھا، پتہ چلا محبوب جہاں ہاتھ قدم رکھتا ہے وہاں جبریل کی رسائی نہیں ہے۔ سدرا سے بڑے جبریل رکے، جی تنہا ہے جو عرش خدا پایا۔ بات آگے نکل گئی، جو وجود حقیقی کو دیکھ سکتے ہیں، جن کے علم میں وجود حقیقی ہے، وہ مجازی کو کیوں نہیں جانتے؟ یہ تو ہوتا ہے کہ کیا کروں پلے جو علم نہیں ہے، اور کیا کروں کہ گفتگو میں اتنا دم خم نہیں ہے، اور کیا کروں کہ الفاظ میں اتنی وسعت نہیں ہے۔ میں اس دربار کا کیا تعارف کراؤں جو لامقام کا مقام ہے، مقام بھی نہیں ہے جی۔ میں کیا جواب کن لفظوں سے تعبیر کروں؟ عزیزان گرامی قدر، میرے آقا میرے مولا علیہ السلام کے غلاموں، جبریل رک گئے، سدرا پہ رک گئے۔ ابھی عرش کا تعین باقی ہے، ابھی لا تعین آگے ہے، عرش متعین ہے، اور جو محبوب کے متعین تک نہیں جا سکا، لا تعین پہ کیسے جائے؟ عرش متعین ہے، وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ عرش متعین ہے، متحیر ہے، مکان ہے، اس کی جہت ہے، ورائے سدرا، فوق سدرا، یہ جہت ہے۔ لیکن جو میرے آقا کے متعین تک نہیں پہنچ سکا، تو سرکار متعین پر تو جا کے روک تو نہیں گئے آگے۔ تو بات سے بھی یہی ہے کہ علم میرے آقا علیہ السلام کا ہے، باقی جس کے پاس بھی علم ہے وہ میرے آقا کے حسن علم کی تجلیاں ہیں۔ یہ جو کرنیں آ رہی ہیں نا جی، سورج کی کرنیں ہیں، سورج ایک ہی ہے، کرنیں بہت ہی ہیں، جہاں کرن پڑتی ہے دن چڑھ جاتا ہے جی۔ جہاں میرے آقا کی کرنیں پڑتی ہیں، کوئی آدم ہے تو کوئی شیش ہے، تو کوئی نوح ہے، تو کوئی ہود ہے، تو کوئی صالح ہے، کوئی ابراہیم ہے، تو کوئی اسحاق و اسماعیل ہے، تو کوئی یوسف و یعقوب ہے، تو کوئی ابراہیم علیہ السلام ہے، کوئی ایوب علیہ السلام ہے، کوئی داؤد علیہ السلام ہے، کوئی سلیمان علیہ السلام ہے، کوئی زکریا یحییٰ علیہ السلام ہے، کوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، جن کی کرنوں کا نام یہ ہے، اس آفتاب کا کیا نام ہوگا؟ سارے انبیاء میرے آقا کے حسن کی کرنیں ہیں۔ اچھا جی، یہی کچھ بہت ہے، آگے پھر جاؤں تو کم معاملہ لمبا ہو جائے گا۔ ہاں جی میں بتاؤں سرکار فرماتے ہیں
کہ تو کیا پوچھنے آیا ہے؟ تو پوچھنے آیا کہ بر کیا ہے اور اسم کیا ہے؟ بر نیکی. اب حوصلے سے سن لیں، بر کسے کہتے ہیں؟ نیکی. ہر بندہ کتاب نہیں پڑھا جی. یہ ترغیب و ترہیب کون پڑھے گا؟ کنز العمال کون پڑھے گا؟ جامع کبیر کون پڑھے گا؟ جامع صغیر کون پڑھے گا؟ صحاح ستہ کون پڑھے گا؟ تو جب یہ نہیں پڑھ سکتے تو کیسے پتہ چلے گا کہ نیکی کیا ہے؟ اور وہ تو جو آیا پوچھنے کے لیے وہ تو عرابی ہے، وہ تو جنگلی ہے، وہ تو بدوی ہے. باب صاحب پوچھنے آیا کہ حضور نیکی کیا ہے، تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ قرآن شریف پڑھو پتہ چل جائے گا. کیا فرماتے؟ قرآن شریف پڑھو پتہ چل جائے گا. قرآن شریف پڑھنے میں تو دیر لگے گی، وہ تو خیر دینے کے لیے آیا ہے. لکھنے والا تو لکھ دے گا کہ آیا تو تھا لیکن حضور نے ریفرنس دے دیا کہ ادھر جاؤ یہ کرو. نہ، منگتے کو عالم بنا دیا، عارف بنا دیا، کامل بنا دیا، صاحب بصیرت بنا دیا. فرمایا تو پوچھنے کے لیے کہ بر کسے کہتے ہیں اور اسم کسے کہتے ہیں؟ البر نیکی کیا ہے؟ حوصلے سے سن لیں، کسی کتے یہودی کا کام نہیں، کسی بے ایمان کا کام نہیں، کسی کافر کا کام نہیں ہے. یہ بر کو سمجھنا ایمان والوں کا کام ہے. بر کو سمجھنا ایمان والوں کا کام ہے. اور ایمان کہاں ہے؟ ایمان کہاں ہے؟ دل میں. تو میرے آقا نے پتھر اٹھا دیا، فرمایا کہ اس تفت قلبہ کا، جب تجھے نیکی کا خیال پیدا ہو کہ کیا نیکی ہے، فرمایا یہ سینے میں دھڑکنے والا دل جس میں میرا کلمہ لکھا ہے، اس سے پوچھو یہ بتائے گا نیکی کیا ہے. کتابوں کی ضرورت نہیں ہے. حضور کے سارے غلام پڑھے ہوئے نہیں ہیں، میرے جیسے ان پڑھ بھی ہیں، سارے پڑھے ہوئے نہیں ہیں. تو کیسے جانیں گے کہ نیکی کیا ہے؟ میرے آقا فرمایا الاسم، ہاں اس تفت قلبہ کا، اپنے دل سے فتویٰ پوچھ. یہ پتھر نہیں ہے، یہ دل ہے. یہ ایک کنکریٹ نہیں ہے، یہ قلب ہے. اور یہ قلب وہ ہے جو تاریک نہیں ہے، اس میں میرے نام کے کلمے کا چراغ جلتا ہے. کیونکہ رب کریم نے قرآن شریف میں فرمایا ہے کیا؟ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. یہ وہی لوگ تو ہیں جن کے قلوب میں اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے. اور بعض مرتبہ سیاہی کچی ہوتی ہے، لکھا ہوا مٹ جاتا ہے. بارش ہوئی مٹ گیا، دیر تک لکھا رہا، نقوش دھندلا گئے، خدا کا لکھا تو نہیں ملتا. کتبہ کا فائل ذات حق ہے. اولئک کا کتبہ جی فی قلوبہم الایمان، یہ وہ خوش نصیب ہیں. میرے آقا کے غلاموں کی طرف رحمت کا اشارہ کر کے اللہ فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں کتبہ فی قلوبہم الایمان، جن کے قلوب میں رب نے ایمان خود لکھا ہے. جن کے قلوب میں اس نے ایمان نہیں لکھا، کعبہ شریف کے پڑوسی ہو کر بے ایمان ہیں. ابو جال ہو یا ابو لاب ہو یا عتبہ ہو یا شیبہ ہو یا ولید بن مغیرہ ہو، ہیں کعبہ شریف کے پڑوسی اور ان کی نسل وہاں بات، لیکن خالی رہ گئے کیونکہ رب نے ان کے قلب میں مسئلہ کلمہ لکھا ہی نہیں، ایمان لکھا ہی نہیں. کس کے قلب میں ایمان لکھا؟ جو حبش سے آیا، جو روم سے آیا، جو شام سے آیا، جو یمن سے آیا، جو فارس سے آیا،
رب نے لکھ دیا. معلوم ہوتا ہے ایمان اسی کو ملتا ہے جس کے دل میں رب لکھ دے. رب لکھے تو پھر ہی آئے گا نا. ان بے ایمانوں کے دلوں میں رب نے ایمان لکھا ہی نہیں کیونکہ یہ حضور کے گستاخ ہیں. بیت الخلاء پہ بیت الخلاء کی دیوار پر کلمہ شریف نہیں لکھا جاتا. بیت الخلاء کی دیوار پر واشروم کی دیوار پر یا اللہ نہیں لکھا جاتا. وہ دیواریں وہ ماحول وہ مکان پلید ہے, وہاں کلمہ نہیں لکھا جا سکتا. یہ کافروں کے دل گستاخوں کے دل پلید ہیں. رب نے ان کو کعبے میں ہوتے ہوئے نہیں لکھا. بلال کا دل پاک ہے, وہاں آیا تو یہاں لکھ لیا ہو. پتا چلا کہ جن کے قلوب میں اللہ ایمان خود لکھے, ایمان اسی کو ملتا ہے. ایمان اسی کو ملتا ہے. وضاحت میں جاؤں تو ٹائم بھی نہیں, اتنا علم بھی نہیں. کتابیں ایمان نہیں دیتی. کتابیں ایمان نہیں دیتی. ڈرتے ہوئے کہتا ہوں قرآن شریف سے بھی مطلقاً ایمان نہیں ملتا. قرآن شریف ایمان نہیں دیتا. ایمان وہ دیتا ہے جس کے بولنے سے قرآن ظاہر ہوا. کیونکہ قرآن تو جلوہ حق ہے, وہ تو لا تعین کا کلام ہے, وہاں تک تو ہماری رسائی نہیں ہے. اشارہ ان کا چاہیے جس کا لا تعین سے بھی تعلق ہے, متعین سے بھی تعلق ہے. لا تعین سے بھی تعلق ہے, متعین سے بھی تعلق ہے. وہاں سے لیتے ہیں, یہاں دیتے ہیں. اللہ فرماتا ہے ان کے دلوں میں یہاں ایمان لکھا, میں نے لکھا ہے. اب سرکار نے فرمایا اگر نیکی پوچھنا چاہتے ہو اپنے دل سے پوچھ لو. مولا کائنات علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم, حجت الوداع, سرکار نے حجت الوداع جو آخری حج مبارک فرمایا. اب یہ محدثین کا ایک مستقل موضوع ہے بحث کا, یہاں فقیر نہیں کہہ سکتا, آپ کے پاس سامنے ٹائم نہیں ہے کہ حضور نے کتنے حج مبارک کیے. اقوال ہیں کتنے حج کیے ہیں, کتنے عمرے کیے ہیں, اور محدثین پہ کروڑوں سلام سب کچھ بیان کیا ہے. ہمیں مسکین یتیم تو نہیں چھوڑا, سب کچھ دیا ہے. نہیں بیان کرتا دیا ضرور ٹائم. آپ کو چودھری شپ سے وقت نہیں ملتا, کسی منگتے کے پاس بیٹھو تو بتائے نا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لکھنے والوں نے کیا کچھ بتا دیا. فقیر حقیر کو اپنے بزرگوں کے قدموں کا صدقہ علم ہے لیکن نہیں کہہ سکتا, ٹائم نہیں ہے. حجت الوداع آخری حج مبارک جب چلنے لگے تو میرے آقا نے فرمایا علی ہم تو چلتے ہیں مکہ معظمہ, تم جاؤ یمن اور قربانی کے لیے اونٹ لے آؤ. اچھا جی, ایک آدمی کی قربانی کے لیے کتنے اونٹ چاہیے؟ ذرا جلدی جلدی میں مجھے مسئلہ بتا دو نا, آپ کے بتانے سے مجھے مسئلہ آ جائے گا. ایک آدمی نہیں بول دینے میں پتہ پھڑے نہ جائیے. بکری, بکرا, بھیڑ, دمبا, مینڈا, جی یہ ایک ہی کام دیتا ہے, ایک کے لیے ایک ہی قربانی ہے. لیکن اونٹ جو ہے اس میں 7 آدمی قربانی میں شامل ہو سکتے ہیں. علی کرم اللہ وجہ کریم جاؤ یمن میں قربانیاں لے کے آؤ, اونٹ لے کے آؤ,
حضور کتنے فرمایا 100 کتنے کہو بکواس کرنے والوں نبی کے پاس کچھ نہیں ہے ظالموں یہ بتاؤ ایک اونٹ میں تو 7 شامل ہو جائیں یہ کسی اور کی طرف سے نہیں ہے 100 اونٹ حضور نے اپنی طرف سے قربانی کے لیے بلائے ہیں وہ تیرے تو ایک اونٹ میں 7 کھپ جاتے ہیں قربانی دینے والے میرے آقا اپنی طرف سے 100 اونٹ کی قربانی دیتے بتاؤ یہ محبوب کا سراپا ہے کیا یوں جوتے نہ لگے تو کام نہیں بنتا مولا کائنات احساس جو مداری کی بنا پہ چلے گئے یمن پہنچے خالی ہاتھ گئے پیسے لے کے گئے نا پیسے لے کے گئے تو بتاؤ کس حدیث میں لکھا کہ حضور نے پیسے دیے میں تمہارے علم کو دیکھ لوں کس معیار کہہ رہا ہوں تمہارے پاس ہے وہاں صرف یہ ہے کہ میرے آقا نے فرمایا اونٹ لے آؤ 100 پیسوں کا ذکر نہیں ہے اگر سرکار نے نہیں ذکر کیا تو علی شیر خدا نے بھی نہیں پوچھا بابے ہو ایک کوٹھ دی اتنی قیمت ہے میں 100 لے ہونے پیسے تو رکھو کہا اور یہ وہ کریم ہے جو منگتے کو بولنے نہیں دیتا اس کی طرف سے پہلے دیتے ہیں یہ اس کی وضاحت نہیں ہے یہ فقیر کے دل میں وضاحت ہے آپ کے دل میں وضاحت ہے میرے آقا نے جو ڈیوٹی لگائی ہے تو صلاحیت نہیں لی ہے نا مولا کائنات گئے اونٹ خریدے 100 وہاں سے مکہ شریف چلے جب میقات پر پہنچے نا اور یمن کا میقات اور ہمارا میقات ایک ہے یلملم بیٹھے نے مہانے بیڑی روڑ کے بیٹھے ہوتے یلملم کا تو نام ہی نہیں ہوتا تو ہم تو نہیں دسنا یلملم کی پہاڑیوں اور جب ہم الحمدللہ حج شریف کے لیے حاضر ہوئے 74 میں اور پھر 76 میں تو عدن کی بندرگاہ دائیں رہ جاتی ہے اس سے پہلے اعلان ہوتا ہے کہ ہم یلملم کی پہاڑیوں سے فلاں وقت گزرے گے اس سے پہلے احرام باندھ لو یمن والوں کا اور پاکستان کے سمندر میں سفر کرنے والے حجاج کا میقات یلملم ہے جب مولا کائنات وہاں پہنچے اب سوچا کہ تو نے تو پوچھا ہی نہیں کہ حج کون سا احرام باندھوں حج کی کتنی قسمیں ہیں 3 حج مفرد حج تمتع حج قران حج افراد اور ہے حج تمتع اور ہے حج قران اور ہے اکثر و بیشتر لوگ حج تمتع کرتے ہیں ٹھیک ہے لیکن فقیر حقیر نے اپنے بزرگوں کی دعا کا صدقہ قبلہ عالم میرے بڑے بھائی جان رحمۃ اللہ علیہ فقیر نے بھی اور امی جان نے بھی رحمہ اللہ تعالی عنہم نے ایک قران کا احرام باندھا یہی احرام حضور نے باندھا تھا قران کا احرام حضور نے باندھا تھا اور قران کا احرام یہ ہوتا ہے کہ عمرے اور حج کا اکٹھا ہی احرام باندھ لو جب عمرہ ہو جائے تو احرام نہیں کھولنا کسی میں رہو 8 ذوالحجہ کو اسی احرام سے جو یعنی عمرہ اور حج کا باندھا ہے اسی سے حج شروع کر دو جب شیطان کو جوتے لگا بیٹھو اور 10 کو قربانیاں دے لو اب احرام کھول لو مولا کائنات پوچھ نہیں سکے تھے خوشی میں ہی چلے گئے کہ سرکار نے مجھے ڈیوٹی دی ہے خوشی سے چلے گئے پوچھا ہی نہیں پوچھنے کا خیال ہی نہیں آیا علم کا بادشاہ سوال کا خیال ہی نہیں آیا کیوں نہیں آیا کس لیے نہیں آیا یہ بے توجہی ہے یہ لاپرواہی ہے نہیں یہ سرکار کی ڈیوٹی کا نام ہے کہ حضور کے ہزاروں صحابہ میں سے حضور نے مجھے منتخب کیا اور کبھی کبھی ذوق میں غلاموں کو یاد رہتا بھی نہیں تھا جب
فتح مکہ کے دن میرے آقا علیہ السلام نے بت اتروا دیے، توڑ دیے، ختم کر دیے، کعبۃ اللہ کو پاک کر دیا، تو نماز کا وقت ہو گیا۔ حضور نے اذان کا انتظام فرمایا، اذان ہو جائے۔ بڑے بڑے عربی، حجازی، طرازی، ہاشمی، قریشی، بنو عبد المطلب، بنو زہرہ، بنو تیم، بنو تمیم، سب عرب کھڑے ہیں، چٹے گورے رنگ، بہترین زلفیں، سب کھڑے ہیں۔ بیت اللہ شریف کی فضاؤں میں اذان کا وقت آ گیا۔ اب سارے اس سلسلے میں متوجہ ہے کہ مکہ معظمہ ہمارا نیٹو ٹاؤن ہے، ہماری جائے ولادت ہے۔ آج دیکھیے ہمیں اذان کا موقع مل جائے۔ اب یہ وضاحت فقیر کی اپنی انڈرسٹینڈ، کیونکہ میں نے اس سے پوچھا ہے تو حضور نے فرمایا اس سے پوچھ لیا کرو، یہ اندر گند نہیں بھریا، اتنے سرکار دے پیار دا دیوا بلدا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ فقیر نے اس سے پوچھا تو جو مجھے راہ ملا وہ یہ ہے کہ وہ تو سارے تیار ہیں، کسی کو مولا کائنات بھی جلوہ گر ہیں، باقی صحابہ کرام بھی ہیں، صدیق اکبر بھی ہیں، فاروق اعظم بھی ہیں، عثمان غنی بھی ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں، تیار تو ہوتے ہی ہوں گے۔ آج ہمیں منٹ آواز اٹھی، اینا بلال، موج میں جب آ گئے قطرے کو دریا کر دیا، اور پڑ گئی جس پر نظر بندے سے مولا کر دیا۔ بلال کدھر ہیں؟ بلال بھی کسی گوشے میں بیٹھے آنسو بہا رہے تھے کہ آج میرا نمبر کیسے لگے۔ آگے آ گئے، میرے آقا حاضر، فرمایا اذان دو، اذان دو۔ فرمایا رک جا ذرا، تیرے لیے سٹیج تو بنا لوں، تیرے لیے سٹیج تو بنا لوں۔ جس محبوب کے لیے انبیاء علیہ السلام کے مجمع میں سٹیج کا اہتمام قدرت کرے، قیامت کے دن جس مصطفیٰ کے لیے سٹیج کا انتظام مقام محمود کا رب کرے، بلال تم پہ کروڑوں سلام، تیری سٹیج کا انتظام مصطفیٰ کرے۔ رک جاؤ، تمہارے لیے سٹیج کا انتظام کروں۔ عربیوں سے فرمایا، قرشیوں سے فرمایا، ہاشمیوں سے فرمایا سیڑھی لاؤ، سیڑھی لاؤ۔ ان سے نوکری ملازمت کا، ان سے خدمت نہیں، وہ لے آئے، فرمایا لگا دو خانے کعبے کو، لگا دی۔ بلال ارقا، چڑھ جاؤ، چڑھ جا۔ اللہ اکبر، میں خدا کی قسم ہے میری زبان میں ہمت نہیں ہے کہ میں جناب بلال کے جذبات کی ترجمانی کر سکوں کہ ان کے جذبات کیا ہوں گے جب پوری کائنات عرب کھڑی ہے لیکن ڈیوٹی بلال پاک کی لگتی ہے۔ وہاں مولا کائنات کی ڈیوٹی لگی ہوئی، یاد ان کو بھی نہیں رہا کہ کیا احرام باندھوں۔ یہاں ڈیوٹی لگی بلال کی، یاد ان کو بھی نہیں رہا کہ جب اذان دینے والا اذان دیتا ہے تو اس کا منہ کدھر ہوتا ہے؟ کعبہ شریف کی طرف، شرقن غربن شمالن جنوبن جدھر بھی ہو تو منہ، اور جو کھڑائی کعبے کے اوپر ہو یہ کدھر کرے گا؟ اٹھاؤ، بتاؤ کون سی کتاب ہے جو بتائے کہ جو کعبے کی چھت پہ کھڑا ہے وہ منہ کدھر کرے؟ ارے یہ کتاب نہیں بتائے گی، محمد عربی کے غلام کا دل بتائے گا۔ وہاں کتابوں کا کلچر نہیں چلتا جہاں مصطفیٰ کی محبت کا دستور چلتا ہے۔ اوپر چلے گئے، اب سوچ آئی، چیتا نہیں رہا، یاد نہیں رہا شوق میں کہ منہ کدھر کروں، کیونکہ اب میں تو اگر نیچے ہوتا تو
یا تو یہ رکن عراقی، رکن شمالی، رکن عراقی اس کی طرف منہ کر لیتا، یا رکن یمانی اس کی طرف منہ کر لیتا، یا رکن اسود کے. اب کدھر جو میں تو اوپر کھڑا ہوں، دل میں خیال آیا، دل نے جواب دیے، حضور نے جو فرما دیا استفت قلبہ کا، جب کوئی کتاب نظر نہ آئے تو اسے پوچھ لیا تھا. مرد مومن کا دل کتاب ہے. اقبال نے بھی خوب پتے کی بات کہی ہے، تو دل خالی نہیں ہے. کہتا جی وہ میرے استاد جی کا گھر ہے، میں ان کو مسئلہ پوچھوں، میں سوال ان سے پوچھوں، ہو سکتا ہے کل امتحان میں یہی پیپر آ جائے، تو میں استاد جی سے پوچھوں وہ فلاں مکان میں ہے. اقبال کہتا میں بتاؤں، جب سوال ہو تو پھر کس سے پوچھو، اور کس سے پوچھو تو اس کا گھر کہاں ہے. درد مسلم مقام مصطفیٰ، آبروئے ماض نام مصطفیٰ. دل نے کہا بلال، جنہوں نے حکم دیا کہ اذان پڑھو اور پڑھو بھی خانے کعبے کی، بولو چھت پر. اب اذانیں تو جب سے بلال پاک نے شروع کی ہیں خانے کعبے کی طرف ہی منہ کرتے ہیں، آج تک اذانیں ادھر کے منہ کر کے دی ہیں. یہ نیا تجربہ ہے. اب وہ کھڑے کھڑے آواز دیتے تو بے ادبی ہوتی. حضور میری بھی سنیو نا، اللہ فرماتا لا ترفعوا اصواتکم، خبردار محبوب کے سامنے آواز اونچی نہیں کرنا. جو بہتا پیارا ہو اس کے ادب کے دستور رب خود بیان کرتا ہے. اب اس مسئلے کو پھیلاؤں تو پھر ٹائم نہیں، کیا کروں، مجبوری ہے. بلال کدھر منہ کروں؟ بلال کے دل نے کہا کہ یہ بتا شہر کون سا ہے، شہر کون سا ہے؟ شہر مکہ شریف ہے. فرمایا یہ وہی تو نہیں جس کی گلیوں میں تجھے گھسیٹا جاتا تھا؟ یہ وہی شہر تو نہیں جس کی چٹانیں، گرم چٹانوں کے اوپر تجھے چت لٹا کر تیرے سینے پہ پتھر رکھے جاتے تھے اور تیرا خون، تیری چربی پگھل پگھل کر زمین میں پابست ہوتی؟ یہ شہر وہی تو نہیں ہے؟ تو وہی. تو فرمایا پھر پوچھتا ہے کہ کدھر منہ کروں؟ یہ وہی تو شہر ہے جس کے نام کو لینے کی وجہ سے کافروں نے تجھے اتنا مارا. یہ شہر وہی ہے، لیکن آج نقشہ بدل گیا ہے. جس کا کلمہ پڑا تھا اس نے تجھے کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دیا. آج کعبے کی طرف منہ نہیں کر، کعبے والے مصطفیٰ کی طرف منہ کر. کعبے والے محبوب کی طرف منہ کر. تو پھر تو مجھے تو یہی سمجھ آتی ہے کہ حضرت بلال ذرا سڑک کے ادھر آگے جہاں سامنے حضور کھڑے دے رہے. اور اس سے میرے اکابر نے بڑے ہی مسئلے نکالے ہیں. اب کیا کروں، ہر مقام پہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے روشنیاں چمک رہی ہیں. فقیر نے پڑھا اخبار الاخیار میں شیخ محقق محدث جیلوی رحمۃ اللہ علیہ کے نتیجہ فکر میں، اس کتاب میں آپ نے لکھا ہے ایک مرید رشید سعید کس کے؟ محبوب الہی کے، نظام الدین محبوب الہی کے مرید تھے. اجی نماز کھڑی ہو جاتی، جب مؤذن اذان یعنی کرتا نا اقامت کہتا تو وہ بھی پہلی صف میں کھڑے ہوتے اور محبوب الہی مصلی پہ، محبوب الہی مصلی پہ. تو پھر اب اذان کے بعد اقامت کے بعد تو نماز ہی شروع ہوگی نا. حضرت اللہ اکبر کرتے اور وہ بابا جی کیا کرتے؟ وہ بابیا نیچ لا تم کہنا پیر نہیں تو میں لما پھیر نہیں تا. محبت کی ادائیں اپنی ہیں. محبوب الہی نے روکا نہیں، شرم کر، اذان شروع ہو گئی، اقامت ہو گئی ہے، نماز شروع کر.
نماز کا مجھے کیا پتا، نفلوں کا کیا پتا، فرضوں کا کیا پتا، میں نے تو سب کچھ پیر کی نگاہ کرم سے سیکھا ہے۔ پہلے پیر نو تو دیکھ لواں پھر نیت بھی کر لاں گے کہ یہ سارا فیض بلال پاک دا ہے۔ یہ جذبات محبت کی فرما روائی ہے۔ جہاں آئیں اگر کچھ مسئلے میں ترمیم ہو جائے تو میرے آقا روکتے نہیں بلکہ تصدیق فرماتے ہیں۔ وابسہ استفت قلبک، بات اسی پہ ہو رہی ہے، استفت قلبک، اپنے دل سے پوچھ۔ میں ادب سے عرض کرتا ہوں، اپنے دوستوں سے ادب سے عرض کرتا ہوں، فقیر بھی سوچے، آپ بھی سوچیں، کسی بھی نیکی کے کام میں ہم دل سے مشورہ کر سکتے ہیں کہ ہمیں ہمارا دل مشورہ دے گا؟ کیونکہ دل تو وہ ہے جس میں قدورتیں بھری ہیں، جس میں حسد بھرا ہوا ہے، جس میں گندگی ہے، جس میں فسق و فجور کا وہ یعنی ایک ایسا ناپاک حوض موجے مار رہا ہے۔ یہ دل تلاش کرے گا، یہ دل رستہ بتائے گا، وہ دل رہنمائی نہیں کرے گا جس کے دل میں سرکار کی محبت نہیں، حضور کی سنت کا پیار نہیں۔ یہاں وہ کام کرے گا جس کے قلب پر محبوب کی محبت کی قبضہ ہے۔ خدا کرے ایسا ہمارے سب کے دل ایسے ہی۔ وابسہ استفت قلبک، دل سے پوچھو۔ علی آ گئے کرم اللہ وجہ الکریم، جب پہنچے نا میقات سے آگے خانہ کعبہ کی فضاؤں میں، سرکار جلوہ گر ہیں، سبحان اللہ۔ پہلا سوال یہی ہوا، بما احرمت یا علی، او کما قال، علی احرام کس حج کا باندھا ہے؟ جانتے ہیں نا علی کو یہ مسئلہ پیش ہوا ہے، قلب میں کائنات کو بتایا ہے کہ اگر سینے میں دھڑکنے والا دل حضور کی محبت والا ہو تو پھر رہنمائی راست ہوتی ہے، ٹھیک ہوتی ہے۔ علی بما احرمتا، تو نے احرام کون سا باندھا ہے؟ بڑے ہی اہتمام سے عرض کی، آقا میں نے عرض کی، اللہم انی احرمت بما احرم بک رسول اللہ، انی احرمت بما احرم بہ رسول اللہ، مولا میں نے وہ احرام باندھا جو تیرے رسول نے باندھا ہے۔ میں نے وہ احرام باندھا ہے جو تیرے رسول نے باندھا ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ جب اس نیت سے احرام باندھا تو میرے آقا کا تصور آیا علی کے قلب پہ کہ نہیں؟ وہ تصور نہیں، ان کے تو دل میں مصطفیٰ ہیں، ان کے تو دل میں حضور ہیں۔ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، یہ وہ رسول اعظم ہیں، نبی رحمت علیہ السلام ہے۔ کیا احرام باندھا ہے؟ عرض کی آقا میں نے احرام باندھا تھا کہ میں نے وہ احرام باندھا جو رسول پاک نے باندھا۔ تو حضور نے بھی نہیں فرمایا علی یہ کیا کیا تو نے؟ حج رب کے نام کا، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج کس کے لیے؟ جلدی کریں، حج کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ علی سے پوچھو کرم اللہ وجہ، حج تو اللہ کے لیے ہے، لیکن ما احرم بہ رسول اللہ، میں نے وہ احرام باندھا جو حضور نے باندھا ہے۔ پتا چلا خدا کی عبادت بھی مصطفیٰ کے بغیر نہیں ہو سکتی ہے۔ سب کچھ یہی ہیں، عبادت بھی انہی کے حوالے سے ہے، معبود کی پہچان بھی انہی کے حوالے سے ہے۔ تو میں ڈر کے ہی کہتا ہوں پھر حج بھی یہ ہے، عمرہ بھی یہ ہے، نماز بھی یہ ہے، تقوی بھی یہ ہے، پرہیزگاری سب کچھ یہ ہیں، ان کے علاوہ کائنات میں اور کوئی روشنی ہے ہی نہیں۔ استفتح قلبک
اب رہ گیا گناہ، یہ بھی سرکار نے فرما دیا بادشاہ اب رہ گیا گناہ. آپ بھی فقیر اپنے کو بھی مخاطب کرتا ہے، آپ سے بھی عرض کرتا ہے. میرے آقا نے فرمایا الاسم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس. سرکار فرماتے ہیں گناہ ہر وہ کام ہے جو تیرے دل میں کھٹک جائے. تو تنہائی میں سوچے تو تیرا دل کہے شرم کر، یہ کام تیرے شایع ہی نہیں ہے، یہ کام تیرے لائق نہیں ہے، کیونکہ تو مسلمان ہے، تو حضور کا غلام ہے. کھٹک گیا، جو دل میں کھٹک جائے وہ گناہ ہے، اس کے قریب نہ جاؤ. ایک وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ، اور تو اس بات کو برا سمجھے کہ جب تو یہ کام کر رہا ہے تو لوگ دیکھ کر کیا کہیں گے. تیرا دل چاہتا ہے کہ یہ کام کرتے ہو تجھے کوئی نہ دیکھے. تو فرمایا جب تو بندوں کو وہ کام دکھانے کے لیے پسند نہیں کرتا تو خدا کو کیسے دکھائے گا. یہی گناہ ہے، یہی گناہ ہے. بڑی مشکل سے یہاں تک پہنچا ہوں. اب وہ حدیث شریف جو میں عرض کرنا چاہتا تھا وہ ابھی باقی ہے. کتاب الترغیب والترہیب کے حوالے سے جی کہ رسول معظم نبی مکرم سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام حضور علیہ السلام نے اپنے غلاموں کے قلوب پر اجسام پر کیا پابندیاں رکھی ہیں. انشاءاللہ مولا تعالی اس کے حوالے سے گفتگو پھر ہوگی. اللہ تعالیٰ مجھ فقیر کو آپ سب کو توفیق عمل عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.